وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 53 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہماری دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 53۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے گناہوں کو، سب گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کر لو، رخ پھیر لو اللہ تعالیٰ کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر رکھ دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، پہلے قبل اس کے کہ تم پہ عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو۔ سامعین اکرام، انسان کو اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں، یعنی اس آیت کے جو مباحث ہیں وہ یہ ہیں کہ آیا جو لوگ گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں یا گزار چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے۔ پھر اگر کسی نے بہت زیادہ گناہ کر لیے، دوسرا اس میں بحث یہ ہے کہ اگر کسی نے بہت زیادہ گناہ کر لیے تو اب کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع یا گناہوں کی معافی کا کوئی امکان ہے کہ نہیں ہے، یہ یعنی دوسرا اس میں بحث یہ ہے۔ اور پھر اس کا طریقہ، یعنی یہ جو دو آیات ہیں اس میں یہ ہے کہ طریقہ، یعنی گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بعد کیا طریقہ اپنایا جائے کہ انسان ایک کامیاب زندگی گزارے، اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ سامعین کرام،
گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھجوایا۔ اور تو اس کا جواب یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت عظیم الشان رتبے پہ فائز دیکھنا چاہتا ہے، اور ایک عظیم الشان نعمت ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ نعمت ایسی ہے جس کے متعلق یعنی اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ملاقات، رب کا دیدار، رب کی رضا، رب کی معرفت، یہ سارے سامعین کرام چیز ایک ہی ہے لیکن مختلف اس کے وہ ہیں۔ تو بہرحال رب ہماری منزل ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا جو ہے وہ تمہارا رب ہے، اور تم اگر سیدھے راستے پر چلو گے تو یہ سیدھا راستہ جو ہے تمہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا دے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور اس میں راستوں میں سے بعض ٹیڑھے بھی ہیں، وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ لیکن ایک یہ چیز جو ہے یہ بالکل ذہن میں ہونا چاہیے، ذہن نشین ہونی چاہیے، یعنی اپنی منزل، اپنا مقصد دنیا میں آنے کا یہ آپ کو کبھی نہیں بلانا۔ اسی مقصد کے تحت آپ نے اپنی زندگی کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، یہی منزل اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور اسی کے لیے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اور یقیناً آپ نے یہ کہنا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری تمام ان صلاتی، میری تمام زندگی جو مراسم عبودیت ہیں ساری، اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو یہ ایک مقصد ہے سامعین کرام۔ پھر آپ نے اپنا رخ پھیر لینا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور زبان سے بھی یہ کہہ دینا ہے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہیں، اور میں یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ اپنی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو متوجہ کر رہا ہے اپنی رحمت کی طرف کہ اے میرے بندے، یہ میں اپنے الفاظ میں تھوڑے کہہ رہا ہوں لیکن بات وہ صحیح میں انشاءاللہ کہوں گا۔ میں زندگی، اے میرے بندے، زندگی کے تم جس مرحلے میں بھی ہو، جتنی عمر بھی تم نے گناہوں میں گزار دی ہے، یہ تھوڑا سا آپ ذہن نشین کر لیں۔ اسرفوا علی انفسہم، اسراف اپنے اوپر، ظلم، زیادتی اپنے اوپر۔ میں نے یہ آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ انسان اگر ظلم کرتا ہے تو وہ کسی پر نہیں، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اسرفوا علی انفسہم، زیادتی کی ہے تم نے اپنے اوپر۔ اس میں یہ ایک یعنی اس کے مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے صحیح منزل کا انتخاب نہیں کیا، حق کو منزل نہ بنایا، اب یہ ہے نا کہ حق کے راستے پر آپ چل بھی نہیں سکتے۔ جیسا کہ آج ہم نے حق کا راستہ چھوڑ دیا ہے، کیوں کہ حق ہماری منزل نہیں ہے۔ آج جو ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں 22 کروڑ لوگ، تو ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا مقصود قبلہ اور کعبہ اللہ نہیں ہے، اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے باطل کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو غلط راستوں پر، غلط منزل جب آپ بنا لیں تو ظاہر ہے اس کا راستہ تو صراط مستقیم تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ بھئی میری منزل دنیا ہے اور پھر آپ سیدھے راستے اللہ کے راستے پر چلنے لگیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا سامنے کرام، بے وقوفی سے کام نہ لیا کریں۔
اور یہ بس ایسی بس یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں. جب باطل آپ کی منزل ہے تو صراط مستقیم کو ترک کر کے چھوڑ کے آپ نے باطل راستوں پر چلنا ہے. سامعین اکرام یہ بات سوچیں اس پہ. تو آج ہم نے دیکھیں قرآن کو کس طریقے سے چھوڑ دیا. یہ بات بھی تو سوچیں نا کہ قرآن کا عملاً ہم مذاق اڑا رہے ہیں اور رسول قیامت کے دن گواہی دیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب میری اس قوم نے تو قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا, چھوڑ دیا تھا, ہنسی مذاق. انتم عنہ معرضون وما ہوا بالہزل. یہ ہنسی نہیں ہے, مذاق نہیں ہے سامعین کرام, یہ ایک حقیقت ہے. اللہ واحد حقیقت ہے کائنات کی, واحد حقیقت. پھر اب ظاہر ہے کہ جو حقیقت ہے اسی کو منزل بنانا ہے, باقی تو ماذا بعد الحق الا الضلال. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور جو اس کے سوا لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہے. ما عندکم ينفد ما عند اللہ باق. اللہ کے پاس ہے جو تمہارے پاس ہے, جو تمہارے مقاصد ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں. آپ ڈاکٹر بن گئے, وزیر اعظم بن گئے, آرمی چیف بن گئے اور وزیر اعلیٰ بن گئے, چیف جسٹس بن گئے, یہ سب ختم ہونے والے ہیں. کتنے ہی چیف جسٹس جو ہے زمین کے اندر ہیں, کتنے ہی وزیر اعظم جو ہے زمین کے اندر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں, یہاں بھی بہت سے ایسے ہیں. بہرحال اس کی بحث میں نہیں جاتا, لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں اسراف کی بات کروں. اسرفوا علی انفسہم. اللہ اگر منزل نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے, آپ کے نیک اعمال بھی بیکار ہیں. دیکھیں اصل جو مسئلہ ہے پتہ ہے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اصل تو نیت ہے. انما الاعمال بالنیات. ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوگا, آپ کی زندگی گزارنے کی نیت باطل بن گئی, ظاہر بن گیا, تو یہ تو نیت خراب ہو گئی. اب اس نیت کے تحت یعنی نیت دنیا کی آپ نے کر لی, اب پھر آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور پھر آپ نماز, 5 وقت کی نماز اور ہر مہینے رمضان کے روزے اور زکوٰتیں اور حج اور عمرے دے مارورا ہوتے ہیں نا. ایسے پیسے ہیں, بس سیر سپاٹا بھی ہو جاتا ہے وہاں, بس جو بھی ہے. وہ ایک میں نے سنا تھا, میں عمرے پہ گیا تھا تو وہ یہاں ایک کاروباری آدمی تھا, تو وہ ہر سال 1 مہینے کے لیے عمرے میں جاتا ہے اور شوگر کا مریض ہے. وہ کہتا ہے یار بس یہ میں 1 مہینہ جو ہے بس میری چھٹی ہے, پرہیز سے چھٹی ہے, بس جو مرضی میں آئے کھاتا ہوں, بس یہاں چلتا پھرتا ہوں اور بس یعنی طواف وغیرہ بھی ہوتا ہے اور یہ نا سعی ہو گئی, عمرے میں سعی ہو گئی, طواف ہو گیا, بس جو مرضی, میں بڑا خوش رہتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک نیت ہے کہ آپ کو تھوڑی سی چھٹی مل جاتی ہے, آپ کو بھاگنے دوڑنے کا موقع مل جاتا ہے, چلنے پھرنے کا, تو شوگر آپ کی نارمل رہتی ہے. یہ بھی ایک نیت ہے. اب یہ نیت بنا کے آپ آئیں گے کہ یار یہاں اچھے کھانے کھا لوں گا, میرے پاس تو کافی پیسے ہیں, تو مزے کریں گے, 1 مہینے مزے کریں گے. اب یہ بھی ایک نیت ہے. یہ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح میں کہا ہے کہ ہجرت جو ہے, جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہو تو وہ اس کی ہجرت جو ہے اجر اللہ کے, اور جس کی ہجرت جو ہے وہ عورت کے لیے ہو. ایک بار واقعہ ہوا تھا تو اس کی ہجرت جو ہے پھر عورت کے لیے. یہ ایک بنیادی سامعین کرام ایک بات ذہن نشین کر لیں. یہ بات عام طور پہ ہم اس کا احساس نہیں کرتے, نہ ہمیں بتائی جاتی ہے, نہ ہم خود سوچتے ہیں. اصل جو چیز ہے وہ نیت ہے. دنیا میں رہنے کی نیت آپ کی, دنیا میں جب آپ نے آنکھیں کھولی, عاقل بالغ ہو گئی اور آپ کی نیت خراب ہو گئی, اور یہ خراب کرنے میں ہمارے والدین, ہمارا معاشرہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے. سامنے کرام
چونکہ ہمارا معاشرہ حق پرست نہیں ہے، باطل پرست ہے، تو پھر ہمیں ہمارے والدین وغیرہ یہ سب ہمیں ہماری نیت کو بگاڑنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں سامعین کرام۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں، نیت تو اللہ ہے، دنیا میں زندگی کی گزارنے کی نیت مختصر الفاظ میں اگر آپ کو کہوں تو کیا ہے؟ اللہ۔ وجہ زندگی گزارنے کی اللہ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ بنیادی نیت ہے، یہ میں اپنے آپ سے نہیں بتا رہا، اور نہ میری کوئی حیثیت ہے کہ میں اپنی طرف سے آپ کو کوئی نسخے لکھ کے دے دوں۔ نیت تو نیت آپ دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرہ ہماری نیت بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت لے کے آتا ہے، لیکن پھر اس کے جو والدین ہیں اس کو بگاڑ دیتے ہیں، کوئی اسے عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی اسے یہودی بناتا ہے، کوئی اسے مجوسی بنا دیتا ہے۔ آج بھی یعنی ہمارا اسلام کیا، یہ تو برائے نام اسلام ہے۔ ہم یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو یہودی ہوتے، اور سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے تو سکھ ہوتے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہندو ہوتے۔ آج کل اچھا اب مسلمان کے گھر میں پیدا ہیں تو مسلمان برائے نام ہیں، مسلمان ہیں نہیں، ہمیں ایمان لانا ہوگا قصدن عمدن۔ ایمان وہ ہے جو آپ سوچ سمجھ کے ایک بات، یہ تو ہم رٹی رٹائی باتیں اور رٹے رٹائے کلمے ہیں جو ہمیں پڑھا دیے گئے ہیں، طوطوں کی طرح ہم پڑھ رہے، اس پہ ہم سوچ و فکر تھوڑی کر رہے۔ آج یہ معاشرہ اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہے، اپنے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے۔ یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں سے اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے مقصد وجود سے بے خبر ہے، اس کے زندگی کے صحیح استعمال سے یہ بے خبر ہے، اور اس کو ضائع مس یوز کر رہے ہیں۔ کل ہی میں نے گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں۔ اب ہماری نیت بگڑ گئی ہے، نیت میں فتور آ گیا ہے، اور یہ جو دین کی بنیادی بات ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ اب نیت ہماری بگڑ گئی ہے تو اب ہماری نیت جو ہے وہ تو دنیا بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ 1000 بچوں کو آپ اکٹھا کر لیں، 1,00,000 بچوں کو اکٹھا کر لیں، یہ اسکولوں وغیرہ کے، ظاہر ہے یہاں مردان ہوں گے کم و بیش، نہیں تو ہو جائیں گے ادھر ادھر سے لا کے۔ 1,00,000 بچوں کو میدان میں کھڑا کر لیں اور ان سے ایک سوال کریں کہ بچے بڑے ہو کے تم نے کیا کرو گے، کیا بنو گے، کیا کرو گے، زندگی کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ یعنی بس یہ کہ بڑے ہو کے تم نے کیا کرنا ہے۔ ایک سنگل واحد بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے، کیونکہ میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں۔ 1,00,000 میں میرا یقین ہے، واثق یقین ہے کہ 1,00,000 بچوں میں سے ایک بچہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے جب مجھ پہ ذمہ داریاں آئیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو میں نے اللہ کے تقرب کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے میں نے کوشش کرنی ہوگی، اور میری منزل اللہ ہے، کیونکہ انا للہ و انا، اللہ کا میں ہوں اور اللہ ہی کی طرف میں نے واپس جانا ہے، لیکن میں نے ترقی کر کے جانا ہے۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی کرنے کے لیے دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بچہ 1,00,000 میں سے، چلیں 1,00,000 چھوڑ دیں، 1 کروڑ بچے کو آپ سے یہ سوال پوچھیں، یعنی ایک سوال یہ آپ پوچھیں، یعنی ٹھیک ہے آپ ہر اسکول میں مختلف وہ ایک سروے کرا لیں اور یہ سوال کریں کہ بھئی بڑے ہو کے تم نے کیا کرو۔ اب یہ بڑے ہو کے کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم نے زندگی میں کیا بننا ہے؟ تو کوئی جواب کیا آئے گا؟ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں سائنسدان بنوں گا۔ ہر ایک بچے کے پھر اپنے خواب ہوتے ہیں، کچھ اگر چھوٹے بچے ہوں تو کہتے ہیں میں پائلٹ بنوں گا، مثال کے طور پہ۔ یہ یعنی 2 سال کا بچہ بھی آپ کو یہ جو باتیں کرتا ہو نا، آپ کو 2-3 سال کا بچہ جو بھی ہے،
4 سال کا بچہ لگا لیا تو وہ یہ کہ اس میں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں، دنیائی کے معاملات میں یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. یہ سوچ ہم نے اسے دی ہے. یہ ایک غافل معاشرہ ہے، یہ ایک سویا ہوا معاشرہ ہے. اپنے مقصد سے ہم سو رہے ہیں، غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. دنیا کے ظاہر کو تو یہ جانتے ہیں، حقیقت سے تو یہ بے خبر ہے. تو بات یہ ہے سامنے کرام، بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون بڑا اہم ہے. زیادتی اسرفوا علی انفسہم کی میں بات کر رہا ہوں، زیادتی اپنے اوپر. یہ حقیقت میں ہے کیا؟ ہم نے اس کا معنی یہ نکال لیا ہے کہ اپنے اوپر زیادتی یعنی گناہ. گناہ کا مطلب ہم نے شراب ہو گیا، زنا ہو گیا، سود کا کھانا ہو گیا، یا جھوٹ بولنا ہو گیا، یا کسی پر ظلم، یا جو بھی مطلب اس کو ہم کہتے ہیں. نہیں، اصل زیادتی یہ ہے کہ آپ اپنی منزل سے بے خبر ہوں. اولئک هم الغافلون، الفاظ آئے قرآن میں، یہ لوگ غافل ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کتاب کا وقت تو قریب آ پہنچا ہے اور یہ غفلت میں ہے، انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا ہے. میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا یہ بات. اسرفوا علی انفسہم بنیادی طور پہ، چلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گناہ جو مروجہ ہیں، معروف ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، سود ہے، زنا ہے، یا جو بھی ہے، وہ اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گناہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن اسرفوا علی انفسہم، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد حیات ہی سے غافل ہیں. اپنے خالق اور اپنے مقصود کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو گیا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. آپ کہنا نہ مانیے اس شخص کا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے. من اغفلنا قلب. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا عظیم گناہ ہے، کتنی عظیم زیادتی ہے آپ کی کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے. اور اللہ کی یاد میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے، وہ یہ تسبیح پہ آپ جو دانے پھیرتے رہتے ہیں نا، وہ حقیقی ذکر اللہ نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ تسبیح کے دانوں کی ٹک ٹک کی آواز نہیں ہے. اصل ذکر یہ ہے، اللہ کی یاد اصل یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچان جائیں، اپنی حقیقت کو پہچان لیں، اپنے مقصود کو پہچان لیں، اپنی منزل کو پہچان لیں، پھر اس منزل پر چل پڑیں. یہ لوگ جو ہیں یہ ذاکر ہیں حقیقی. الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات وذکر اللہ کثیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، بہرحال یہ پھر مضمون طویل ہو جائے گا، لیکن میں اسرفوا علی انفسہم پہ آج میں نے نقطہ فوکس کیا ہوا ہے کہ حقیقی زیادتی کیا ہے، کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کن لوگوں کو معافی کی امید دلا رہا ہے، کن لوگوں کو مایوسی سے بچا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، باطل کو مقصود بنا لیا ہے، حق سے صرف نظر کر کے، حق سے منہ پھیر کے باطل کو مقصود بنا لیا ہے، اور باطل کی طرف اب متوجہ ہے. یہ آج دیکھ لیں ہم، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج کا معاشرہ جو ہے یہ اس کا رخ کس طرف ہے؟ ظاہر کی طرف ہے کہ اللہ کی طرف ہے؟ یقیناً میرا پورا یقین ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس معاشرے کا رخ یہ مسلمان معاشرہ ہے، اس کی منزل اللہ ہے، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اس کی منزل اللہ ہے، اور یہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو چکے ہیں، اور اب یہ صرف اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، جو اس صورت کا مرکزی موضوع ہے کہ اللہ کی بندگی اور دین خالص اللہ کے لیے.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ایک خالص ظاہر پرست معاشرہ ہے۔ میں مزید سخت الفاظ نہیں استعمال کر رہا، وہ میں صرف حقیقت بیان کروں۔ ظاہر پرست، ظاہر ہی اس کی منزل ہے۔ آپ دیکھ لینا ہماری، میں آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں، اور کہ آپ اپنی منزل کو تو دیکھیں۔ وہ دیکھیں، میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں۔ آپ کی پریشانیاں جو ہیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ کی اگر پریشانیاں، ساری پریشانیاں ظاہر پر مشتمل ہیں تو آپ ظاہر پرست ہیں، آپ خدا پرست نہیں ہیں۔ آپ نے اللہ کی طرف رخ نہیں پھیرا ہوا ہے، آپ کا رخ تو دنیا کی طرف ہے۔ اب دنیا تو ایسی جگہ ہے، جب آپ اس کی طرف رخ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی پھر تنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر آپ کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور پھر پریشانیاں آپ کی بڑھ جاتی ہیں، سکون آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو آپ نے بھلا دیا ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ ایک دوسری سنیں ذرا اس کو، کہ آپ ہرگز کہنا نہ مانیے گا اس شخص کا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ اور اللہ کی یاد میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آپ نے بطور مقصود اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، باطل کو آپ نے منزل بنا لیا ہے۔ اب اس کا کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ دیکھیں ٹیسٹ بھی ہے، میں آپ کو اکثر لیبارٹری ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی اللہ کے سامنے، اللہ کی خواہشات کے سامنے، اللہ کی رضا کے سامنے آپ نے سر جھکایا ہوا ہے یا نہیں، آپ نے اپنے نفس کے سامنے سر جھکایا۔ عام طور پہ یہ ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو دیتا ہوں مثال گھر کے ابتدائی گھرانے کی، شوہر ہو یا بیوی ہو، یہ سب لوگ اپنی مرضی سے جی رہے ہیں۔ پھر آپ جائیں اپنے من حیث القوم، آپ دیکھ لیں اپنے جو معاشرتی آپ کے عوامل ہیں، میڈیا ہے، آپ کے سیاستدان ہیں، آپ کے علماء سو ہیں، وہ آپ کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ وہ صرف یعنی ظاہر کی طرف وہ کر رہے ہیں، ظاہر کی طرف آپ کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سارا ایک نفس پرست معاشرہ ہے۔ کیا؟ نفس پرست۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو لیبارٹری ٹیسٹ میں آپ کو لکھ کے دے رہا تھا نا، وہ یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے گھر میں، مثال کے طور پہ گھر میں بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، ماں باپ، بھائی بہن، یہ سب اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ میں معاشرے کا رویہ تذکر کرتا ہوں، یہ اپنی خواہشات کی بنا جینا چاہتے ہیں، اور عام طور پہ یہ رویہ ہے ذاتی۔ ہم میں آپ دیکھیں نا کتنی آپ نے میں لگا رکھی ہے، میں تو یہ میں کے اندر ہیں آپ، میں کے حساب سے آپ باہر نہیں آ رہے۔ آپ کہیں اللہ، میں نہیں اللہ، میں نہیں اللہ، میری خواہش نہیں، اللہ کی رضا، یہ آپ کو کہنا ہے۔ لیکن آپ ایسا تو نہیں کہتے، کیوں کہ آپ کی منزل آپ سے غلط ہو گئی ہے۔ اللہ کی بجائے آپ نے رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے، دنیاوی خواہشات ہی آپ کی منزل بن گئی ہیں، اور پھر آپ اسی میں آپ خوش ہیں۔ ہر ایک جو ہے اپنے پسینے میں قیامت کے دن ڈوبا، اور یہاں بھی آپ خواہشات کے جو پسینہ ہے اس میں آپ ڈوبے ہوئے۔ اور روز قیامت کیا ہوگا؟ یہیں وہ تو نتائج کی دنیا ہے، جو کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو آپ یہاں دنیا داری کے حصار میں ڈوب گئے، وہاں جو ہے پھر بری حالت ہوگی آپ کی۔ ثم لا تنصرون کے میں بات کر رہا ہوں، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، پھر آپ کی کوئی امداد نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کہ ہم اس کو اچھی طرح سوچ سمجھنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سب گناہوں کو اکٹھا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ Say, O my servants who have transgressed against themselves, do not despair of God's mercy, for God forgives all sins. He is indeed the forgiver, the clement. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔